جی تھینک یو جبران. اس کی دو کیٹیگریز لوگوں کی آتی ہیں, ٹھیک ہے. میں شیر افضل صاحب جو انہوں نے بولا اس کی تائید صرف ایک وجہ سے کروں گی, کیونکہ ہم جب اپنی الیکشن کیمپین میں تھے تو ہمیں ڈیتھ وارننگز تھی. مجھے آج ابھی میں آپ کو ایک دو اسکرین شاٹ بھیجوں گی آپ کے اس پہ واٹس ایپ پہ. مجھے آج کسی نے 2 قبروں کی تصویریں بھیجی ہیں, مجھے ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ اگر آپ چپ نہیں کریں گی تو ہم, یہ آپ کا اینڈنگ ہے. بھئی قبر میں تو اور کسی نے جانا ہے, چاہے میں ہوں چاہے دوسرا ہو. تو ہم ایک بہت سخت آن سلاٹ سے گزر رہے ہیں. مریم نواز پیچھے پڑی ہوئی ہے, پی ڈی ایم پیچھے پڑی ہوئی ہے, باقی لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر کنورٹ نہیں کرنا, پارٹی نہیں چھوڑنی تو اب یہاں تک آگے میں آپ کو دکھاؤں گی. اب بلکہ اچھا ہے آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ اپنے ٹویٹر پہ بھی لگا لوں کہ مجھے آج یہ 2 تصاویر آئی ہیں کہ آپ نے چپ کرنا ہے. دیکھیں اگر مجھے چپ کرانا ہے تو خان کے دشمن کرائیں نا. جو لوگ اپنے آپ کو خان کے حمایتی کہتے ہیں ان کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے. میں نے اس کو ٹریس کیا اور میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز پائی کہ پہلے پڑ گئے عمران ریاض کے پیچھے, اس کو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ کس قسم کا تشدد ہوا. پھر شیر افضل مروت صاحب کے پیچھے پڑ گئے, پھر اسد کیسر, پھر علی محمد, 5ویں میں تھی, چھٹا اب صدام ترین ہے. یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ جو بندہ مارے کھائے, جیلے کھائے, لٹرلی ہم کفن سر سے باندھ کے نکلتے تھے, چاہے الیکشن کیمپین ہے, چاہے ابھی بھی وارننگز آتی ہے. ہر کسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں اداروں میں, دوست ہوتے ہیں, ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی آپ رات کو اس ٹائم مت نکلیں, آپ یہ نہ کریں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کی گاڑی کو خطرہ ہے. کتنی دفعہ ہمارے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, کتنی دفعہ ہماری گاڑیاں سڑک سے نیچے اتاری گئی ہیں, بٹ ہم چپ ہوتے تھے کیونکہ یہ فلمی باتیں انسان کرتا ہے. لوگوں کی جان سب سے زیادہ تو میری والدہ ڈر جاتی ہیں, تو ہم یہ باتیں ہم کبھی کسی پہ احسان نہیں کرتے. یہ سیٹ لڑنا, یہ خان کی سیٹ تھی, الیکشن لڑنا یہ خان کا تھا سب کچھ, ہمارا کچھ بھی نہیں. ہماری جگہ تو کھمبا کھڑا ہوتا تو جیت جاتا. اب فاسٹ فارورڈ ٹو ٹوڈے, میں دیکھ رہی ہوں کہ دیر از اے بگ سیکشن آف پبلک جن کو برین واش کیا جا رہا ہے, اور یہ ہوتا ہے تکلیف کے مقام میں. ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے, باقی سارے ہمارے لیے عزت ماب ہیں, پارٹی ہولڈرز ہیں, پارٹی پوزیشن ہولڈرز ہیں, کسی کی کوئی پوسٹ ہے, کسی کی کوئی پوسٹ ہے, بٹ لیڈر تو ہمارا خان ہے. اس میں تو کوئی شک کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہم کسی اور کو لیڈر مان سکتے ہیں. بے شک کرائسس سے گزر رہے ہیں اور لیڈر ایک خان ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اچھا ٹارگٹ کا ریزن کیا ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں, ہمیں آپ کہتے ہیں خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ, انہوں نے ہمیں بہت عرصے سے پش کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اب صرف ٹی وی پہ نہیں آؤ گے, صرف پروٹیسٹ پہ نہیں جاؤ گے, صرف اسمبلی میں نہیں بولو گے, صرف سڑکوں پہ نہیں بولو گے, یو ہیو ٹو بی 20 ٹائمز مور پرو ایکٹیو. ہم جیل بھی جاتے ہیں, ہم دھرنے بھی دیتے ہیں, خان صاحب سے ملتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. انہوں نے کہا فار ایگزامپل کہ ہمارا کھویا ہوا مینڈیٹ, 8 فروری کو الیکشن ہوا, 9 کو دوسرا چوری ہوا, سامنے سیماویہ بیٹھی ہے, نہیں بیٹھے, ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, عالمگیر کا چوری کیا گیا. تو انہوں نے ہمیں ڈانٹ کے, ہم نے الحمدللہ تقریباً 12-13 فروری کو ہم نے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا اسلام آباد میں, جس کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا ہم نے اس پہ بات کی. اس سے پہلے پارٹی, کیونکہ اتنے سارے ہمارے اور ایشوز تھے, کسی کا جیل جانا ہے, کسی کا بیل ہونا ہے, تو وہ چیز علیمہ بی بی نے کروائی. اس میں ہم بڑے خوش تھے, ہم نے وہ کیا. میری حیرانگی دیکھی کہ اس پہ سوشل میڈیا پہ کنڈمنیشن آئی کہ وائی از علیمہ خان ڈوئنگ ہے, کہ تو موروثیت نہیں ہونی چاہیے. بھئی اگر موروثیت نہیں ہونی چاہیے تھی تو پھر آپ نے ہر ایک لیڈر کو 3 سیٹیں کیوں دی اپنے فیملی کے لیے, بیٹے کے لیے, بھائی کے لیے, بیٹی کے لیے, پھر وہ بھی ختم کریں. اگر موروثیت کی بات ہے, نہ علیمہ خان صاحبہ ٹکٹ مانگ رہی ہیں, نہ وہ سینٹ مانگ رہی ہیں, نہ کوئی پارٹی پوزیشن مانگ رہی ہیں. ان کو پینک ہے تینوں بہنوں کو کہ ہمارے بھائی کو زندہ نکالو, اور ان کی پینک 100% جسٹیفائڈ ہے. اچھا دوسری بات, میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ڈائریکٹلی میرے والد کو ٹارگٹ کر رہے تھے جس وقت اپنے اللہ کے پاس ہیں, وہ قبر میں ہے. اس مہینے میں کسی انسان کو ٹارگٹ کرنا جو اپنا جواب بھی نہ دے سکے, ان کو تو میں ڈائریکٹ بلاک کر دیتی ہوں. بیکاز یہ نہ میں نون کو اجازت دیتی ہوں, نہ پیپل کو دیتی ہوں, نہ پی ٹی آئی کو دیتی ہوں کہ میرے والد پہ یا میری والدہ نہیں پہ نہیں کوئی آواز بالکل بالکل ٹھیک بچا, ہے, بالکل ویل کوئی ہرڈ, گنجائش نہیں ہے. ویل اچھا ہرڈ. دوسرا, عادل راجہ اور ان کی مسز نے, مجھے نہیں پتا سچا ہے کہ جھوٹا ہے, انہوں نے میرے بارے میں بہت ہی واہیات آڈیو بنائی تھی سم ٹائم ان سپٹمبر 23, جس کا میں نے کبھی جواب نہیں دیا. بٹ وہ اخلاق سے اتنی گری ہوئی باتیں تھیں, سیماویہ کو پتہ ہے, زرتاج کو پتہ ہے, لیکن میں کبھی اس کو ڈسکس نہیں کی کہ میں کیوں ان کو فالتو ہوا دوں. میرا ان سے نہ کوئی رشتہ ہے, نہ کوئی دشمنی, نہ کوئی دوستی. بس ٹھیک ہے, یہ لوگ ایسا کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, دیٹس فائن. لیکن اب اس حد تک آپ آ جائیں کہ آپ مطلب میں آپ کو بھیج دوں گی, وہ آپ سن لیں ذرا, وہ آڈیو پرسنل میں بھیج دوں گی. وہ اتنی اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ہیں. دیکھیے میں کسی کی قرض دار نہیں ہوں سوائے اپنے حلقے. میرے حلقے کے لوگوں نے جان پہ ہتھیلی رکھی ہے, ان لوگوں نے تکلیف کے دنوں میں آ کے مجھے ووٹ کیا, بندوقیں تانی ہوئی تھی ان پہ موت کا خطرہ تھا, تو ان کے لیے میں ساری عمر قرض دار رہوں گی. لیکن اگر کوئی گالی دے گا, کوئی بدتمیزی کرے گا, میرے والدین پہ جائے گا, غیر اخلاقی بات کرے گا. حیدر مہدی صاحب نے پتہ ہے کیا لکھا ایک ٹویٹ میں, میں نے ان کو بھی بلاک کر دیا کہ کیونکہ اللہ نے اس کو چہرہ دیا ہے تو اس لیے لوگ اس کی بات سنتے ہیں. آپ اتنی عمر دیکھیں, آپ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں, کسی کے فیس پہ بات کریں, چہرے پہ. تو جو اس طرح کی بات کرتا ہے
تو میں ان کو آٹومیٹکلی بلاک کرتی ہوں. اور ہاں ٹھیک کبھی ہے کبھی مجھے لگتا ہے میرا فون ہیکڈ ہے. آج پوائنٹ ایک ہمارا وہ ہے فالوور ٹویٹر پہ میٹھا خربوزہ یا نیورل پاکی, پتہ نہیں نیوٹرل کے نیورل پاکی, تو انہوں نے مجھے ڈی ایم کیا کہ میڈم آپ نے مجھے انفالو کیا. میں کہا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے, میں نے امیجیٹلی ری فالو کر دیا. اس طرح 2-3 اور لوگوں نے ڈی ایم کیا کہ میڈم کیوں بلاک کیا ہے. میں کہا مجھے یاد ہی نہیں ہے آپ کو بلاک کرنا. تو ہو سکتا ہے میرا فون تو ہیکڈ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بات دیکھیں جبران, آئی ایم اے ورکنگ وومن, زرتاج از اے ورکنگ وومن, سیما بھی, اب ساری عورتیں یہاں بیٹھی ہیں. ہم عورتوں کے لیے بدنام ہونا دنیا میں سب سے آسان کام ہوتا ہے. تو ہمیں کئی چیزوں پہ ایسی لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے جو آئرن کلیڈ ہو. رہی بات آخر میں یہ پارٹی اختلافات, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ آپ کو علمگیر بھی بتائیں گے, فیصل بھی بتائیں گے, نعیم بھی بتائیں گے, کیونکہ خان صاحب اس وقت نہیں ہے پارٹی میں. ہمیں نظر آتا ہے واضح طور پہ کہ 2 گروپس ہیں, ایک خانسٹس ہیں, ایک پی ٹی آئی والے ہیں. جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ ذرا ان کی ایج زیادہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ تسلسل قائم رہے, پی ٹی آئی نہ ٹوٹے. بالکل صحیح کر رہے ہیں, وہ بھی کوشش کریں کہ پارٹی نہ ٹوٹے. ایک ہم پاگل ہیں جو خانسٹس ہیں, جو خان کے لیے جان دینے کو تیار ہے. ہمیں کسی پروٹوکول, کسی طریقے, کسی قانون کو نہیں فالو کرنا. اور میں نے خان صاحب کو اپنی شکایت خود ٹھیک ہے. لگائی ہے. اچھا سن لیں میرا وہ جو غیر افریدی میں گواہ ہے اس پہ. میں نے خان کو بولا, ٹھیک ہے میں نے کور کمیٹی کو مانتی ہوں, نہ پارلیمنٹری کمیٹی کو مانتی ہوں. جو غلط فیصلہ کرے گا میں اس پہ بولوں گی, کیونکہ حالات اب ایسے ہیں کہ اگر میں انتظار کرتی رہوں کہ خط نکلیں گے, رکے رہیں گے اور ہمارے خان صاحب کو کچھ ہو جائے گا, یہ میں برداشت کرنے کو تیار نہیں. تو میں نے صاف ٹھیک ہے بول دیا کہ پوائنٹ جہاں ویل جہاں ہرڈ. مجھے پڑے گی میں کروں گی. خان نوز دس. ٹھیک ہے چلے, بہت بہت شکریہ, آپ نے ڈیٹیل میں جواب دیا, اس کا بہت بہت شکریہ. جلدی I give you a lot of credit for taking very tough questions heads on. اور سوری تھوڑا سا آپ کا وہ کنیکشن نہیں چل رہا تھا, پھر بھی آپ یو کنٹینیو ٹو کم بیک. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا.